الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا بھائی یہ جتنے بھی لوگ موبائل سے فوٹو لے رہے ہیں یا تو یہ ثابت کر دیں کہ یہ ثواب کی چیز ہے، تب تو پھر ہم چاروں طرف کیمرے ہی لگوا دیں گے۔ آپ تقریباً ہندوستان میں 500 یا 1000 علماء کی 6 کانفرنسیں اس سلسلے میں ہوئی اور سب سر جوڑ کر کے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد آج تک اس کے جواز کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تب جو چیز ناجائز ہے تو پھر اس کے اوپر اتنا اصرار کیوں ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ابھی آپ نے حضرت مولانا کا بیان سنا کہ ہمارا سب کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے یہ اس بات کا انتظار نہ ہو کہ کوئی منع کرے۔ آپ گھر سے آئے ہیں، قربانی دے کے آئے ہیں، کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں، مدرسے میں پڑھانے والے درس و تدریس کی اہم ذمہ داری کو چھوڑ کے آئے، اور پھر یہاں یہی کام مناسب نہیں ہے۔ اور اب حضرت تشریف لائیں گے تو ان کا تو حال یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو دیکھ لیا تو ان کا بیان ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے خدا کے واسطے آپ حضرات اس بات سے ابھی نہیں ہمیشہ کے لیے طے کرو کہ بھئی ہمیں اس فوٹوگرافی کی بیماری سے بچو گے؟ ارے آہستہ آواز آ رہی ہے، نہیں بچو گے؟ زور سے بولو انشاءاللہ۔ اب پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفار کر کے آئندہ یہ طے کرو یہ چیز اصل میں اس کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف خبر لینا اور خبر دینا ہے۔ وہ ایک چھوٹے موبائل سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ غیر ضروری چیز ہے جس کی وجہ سے ہم گناہ بے لذت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ارے کوئی چوری کرتا ہے، 10-20 لاکھ ٹکا چوری کر کے گھر جاتا ہے تو ان کو سے چاہے اگرچہ حرام ہی حرام ہے لیکن ان پیسے سے کچھ تو فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ تو گناہ بے لذت ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اور یہ کیوں گناہ ہے؟ جس جگہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ موجود ہوں وہاں پرائیویٹ سیکٹر اگر دخل دیتا ہے تو وہ مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دونوں کاندھوں پر کرامن کاتبین کو متعین کر دیا ہے۔ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ جب آپ کی ریل قدرتی طور پر بن رہی ہے تو آپ کیوں بنا رہے ہو؟ اللہ ہماری ہر نقل و حرکت کو فرشتوں کے ذریعے سے لکھوا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو سنجیدگی کے ساتھ میں یہ چیز اہل علم کے لیے تو اور کئی گنا زیادہ عیب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال سبحانه وتعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأيضا قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قابل قدر حضرات علماء کرام اکابرین امت، قرب و جوار اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے اہل علم اور مہمانان اعظام، آج کا یہ اجلاس بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایشیا کی عظیم ترین دینی درسگاہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے روح رواں نمونہ اسلاف حضرت محتمم صاحب و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند آج کی اس محفل میں تشریف فرما ہے۔ یہ آپ حضرات کی دعوت پرخلوص اور آپ حضرات کی محبت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ اس دور کے اندر جس میں ہم گزر رہے ہیں، اللہ کا بڑا انعام ہم سب پر ہے۔ دیکھیے، یہ تو متفق علیہ فیصلہ ہے کہ الائمۃ اربعۃ حق، جو ائمہ اربعہ ہیں ان کے مسالک وہ حق پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہے شوافع ہو، حنابلہ ہو اور مالکی حضرات ہوں اور احناف ہوں، دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد احناف کی ہے، یہ آپ سب تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد، ان کے مدون شدہ جو طریقہ قرآن و حدیث کی روشنی میں احوط اور بہت بہت احوط ہو سکتا تھا، احتیاط کے ساتھ یہ فقہ حنفی اللہ نے ہمیں پڑھنے کی اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بات بھی ہے کہ اس دور میں جہاں چاروں طرف فتنے رونما ہے، اللہ نے ہمیں احناف کے ساتھ علماء دیوبند سے، جن کا منہج مکمل اتباع سنت
اور عظمت صحابہ ہے. اس کے بارے میں آپ اٹھا کے دیکھیے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب زید مجدہوم کی ایک تحریر کو. وہ علماء دیوبند کے بارے میں اس دور میں اس طرح تجزیہ کرتے ہیں کہ ان کے احوال و قوائف کو دیکھنے اور پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت صحابہ سے دور ہو کر کے وہ کسی جگہ ہو کر کے اس کا ظہور اس زمانے میں ہوا ہے. ان کے احوال کو دیکھ کر کے ایسا پتہ لگتا ہے. ان کی زندگی ایک طرف علم و عمل کے اعتبار سے اتنی نمایاں ہے جس کی کوئی حد نہیں. ان کا ہر عمل خالصۃ لوجہ اللہ ہے. انہوں نے جس دور میں دارالعلوم دیوبند کی سنگ بنیاد رکھی وہ ایسا قرب کا عالم تھا، ایسی پریشانی کا دور تھا کہ جس کے اندر عیسائیت نے اور دیگر چیزوں نے اسلام کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا. دہلی کے اندر کم و بیش 10,000 مدرسے تھے، یکے بعد دیگرے ان سب کو، اور عیسائیت بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی. اس دور میں ان اکابر نے پڑھنے کے بعد محسوس کیا کہ انگریز کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی اس میں بیشتر لوگ علماء شہید ہو گئے، ان کی اولادیں یتیم ہو گئیں، اور عیسائی مشنریوں نے باقاعدہ طریقے سے گھر گھر جا کر کے ان کی اولادوں کو اپنے مشن میں شامل کرنے کے لیے جدوجہد اور کوششیں شروع کر دی تھی. اس دور میں ہمارے ان اکابر کو یہ فکر ہوئی، اور یہ الہامی فکر ہے. اس سے پہلے یہ تصور نہیں تھا. اس سے پہلے تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک استاد کسی شہر میں شیخ الحدیث اور محدث آ گیا، طالبین علوم نبوت اس کی خدمت میں آتے تھے، سبق پڑھتے تھے اور اپنے اپنے رہائش اور اپنے اپنے قیام گاہ پر چلے جاتے تھے. ایک لمبا زمانہ اس طرح سے گزرا ہے. یہ دارالاقامہ، یہ نظم، یہ طلبہ کا قیام، طعام، رہن سہن، تعلیم، تربیت، تزکیہ، خانقاہ جو اس دور میں اس طرف نظر آ رہی ہے، یہ اللہ نے ہمارے ان اکابر علماء کے قلب پر انشراح کیا، اور پھر انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی داغ بیل ڈالی. دارالعلوم دیوبند کے قائم ہونے کے بعد اصول ہشتگانہ قائم کیے گئے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس مدرسے کی آمدنی مستقل نہیں ہوگی، اس کا مدار توکل علی اللہ ہوگا. آج یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، یہاں جتنے لوگ اہل علم علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ فیض ہے دارالعلوم دیوبند کا. جن علماء اور مشائخ کی اتنی سنہری تاریخ ہے، اتنا شاندار ان کا ماضی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری نوجوان نسل اپنے اساتذہ سے صرف اور صرف درس و تدریس تک محدود ہو کر کے وہ سوچ و فکر جو اکابر علماء دارالعلوم دیوبند کی تھی اس کو کمزور کرتے جا رہے ہیں. اگر وہ فکر کمزور ہو گئی تو اللہ نہ کرے وہ دن دور نہیں کہ پھر ہم فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے، ہم کمزور پڑ جائیں گے. میرے بھائیوں عزیزوں، ان حضرات
وہ حضرات ایسے لوگ تھے کہ ایک وقت میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک وقت میں درس دے رہے ہیں، اسی دوسرے وقت کے اندر خانقاہ کے اندر سلوک کے منازل طے کرا رہے ہیں۔ اور آئیے امام ربانی حضرت شیخ رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مرجعہ وخلد اللہ مسکنہ، ان کو دیکھیے سیاہ ستہ کی تمام کتابیں اکیلے ہی پڑھا رہے ہیں۔ کیا آخری سبق، زندگی کا آخری دور، جس کے آخری شاگرد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ تھے، کیا انہوں نے ان کے سینے میں بھر دیا کہ ایک طرف ایسا شاگرد کہ جس نے مشکات نبوت سے اپنے استاد سے لیا اور استاد سے لینے کے بعد میں دین کے ایک شعبہ تبلیغ میں ایسا گھل مل گیا کہ جس نے پوری دنیا کے اندر لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کے تعلق کے لیے ایک بڑا میدان اور لوگوں کا ایک ذریعہ بن گئے۔ ان کی پھوپھی کہتی تھی، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی پھوپھی یہ کہتی تھی، وہ اس گھرانے کی عورتیں بھی بڑی عجیب عورتیں ہوتی تھی، یوں کہتی تھی میرے اس بھتیجے میں مجھے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ ایک ایک بزرگ کو دیکھ لیجئے، ہمارے اکابر کو دیکھ لیجئے، ان کی زندگی کو پڑھیے، پڑھنے سے کیا ہوگا؟ پڑھنے سے یہ ہوگا کہ جو جذبہ انہوں نے اپنی زندگی میں چھوڑا تھا وہ جذبہ ہمارے اندر منتقل ہوگا۔ ٹھیک ہے 100% نہیں ہوگا، لیکن اس کا عشر عشیر بھی اگر ہمارے پاس آ گیا تو ہم کامیاب ہیں۔ کیا جذبہ تھا؟ آئیے مشاہرے ہی پہ دیکھ لیجئے، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے، 6 روپے ان کی تنخواہ تھی۔ ان کے درس کی اور ان کے علوم کی شہرت کو دیکھ کر کے نواب بھاولپور نے بڑا مدرسہ قائم کیا۔ نواب بھاولپور نے حضرت کی خدمت میں خط لکھا اور اس میں کہا کہ حضرت میں نے ایک بہت بڑا ادارہ بنایا ہے، میری دلی چاہت ہے کہ آپ یہاں درس و تدریس دیں، اور حضرت میں آپ کو پہلی فرصت میں 200 روپے ماہانہ تنخواہ دوں گا۔ ہمارے ان اکابر نے اپنے خطوط کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کی۔ حضرت نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ نواب صاحب آپ نے مدرسہ قائم کیا، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ یہ نہیں فرمایا کیا ضرورت تھی مدرسہ کرنے کی، جیسے ہمارا مزاج ہے، ایک مدرسہ جب قائم ہو جاتا ہے اور دوسرا مدرسہ قائم ہوتا ہے، ہم سب سے پہلے اس کے اوپر یلغار شروع کر دیتے ہیں، جبکہ وہ ہمارا معین و مددگار ہے۔ ارے بھئی آپ 100 طالب علموں کو بخاری شریف پڑھاؤ گے، وہ اگر 20 کو پڑھائے گا تو 120 ہوں گے، 80 تھوڑے ہی ہوں گے۔ مسلک حق پر اگر کوئی مدرسہ قائم ہوتا ہے اور مدرسہ قائم کرنے والوں کا صرف مقصد تحفظ دین اور اشاعت دین ہوتی ہے، تو پھر وہ جو جلن والے ہیں ان کو اپنی خیر منانی چاہیے، وہ مخلص نہیں ہے۔ ایک بڑا پتھر ہے، ایک آدمی اٹھا رہا ہے، دوسرا آ کر کے سہارا لگا کے وہ بھی اٹھا رہا ہے، تو ہماری تو مدد ہی کر رہا ہے۔ بہرحال حضرت نے نواب بھاولپور کو خط لکھا کہ نواب صاحب آپ نے مدرسہ قائم کیا، اللہ اس کو جاری اور ساری فرمائے۔ رہی بات میری، تو میں یہاں دیوبند میں پڑھا رہا ہوں، اور میرا ذاتی معاملہ یہ ہے کہ مجھے دارالعلوم دیوبند سے 6 روپے ملتے ہیں۔ الحمدللہ میرا گھریلو خرچ 3 روپے کا ہے، 3 روپے میں پورا گھر ہمارا چل جاتا ہے۔ میرے پاس 3 روپے زائد بچتے ہیں،
میں اپنے ضرورت مند مستحق طلبا پر وہ 3 روپے خرچ کر دیتا ہوں۔ اساتذہ لوگ سن لینا، بھائی ان سے خدمت ہی خدمت لینا، انہیں کچھ دینا نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ ان بچوں کو جن سے آپ خدمت لیتے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، یہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا۔ تو حضرت نے فرمایا 3 روپے میں اپنے ضرورت مند طلبا پہ خرچ کرتا ہوں۔ آگے لکھا نواب صاحب میں آپ کے ہاں آ گیا اور آپ مجھے 200 روپے دیں گے، میرا ذاتی خرچ مجھے یقین ہے 3 روپے سے زیادہ نہیں ہوگا۔ نواب صاحب 197 روپے خرچ کرنے کے لیے میں مستحقین کو تلاش کروں، اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے۔ کتنا بہترین جواب دیا ہے۔ میرے پاس وقت کہاں ہے؟ اور یہ وقت نہیں تھا ان کے پاس میں۔ ان کی عمر 50 کے قریب ہی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی لمبی عمر نہیں ہوئی، جوانی ہی میں ان کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے کام کتنا کیا آپ دیکھ رہے ہو، سب دیکھ رہے ہو، سب ہر ایک آدمی قاسمی لفظ لگانے کے لیے پاپڑ پیلتا ہے، جدوجہد کرتا ہے۔ ان حضرات کے اندر کیا کیفیت تھی؟ ان کے خطوط کے ایک ایک جملے کے اندر اصلاح آتی ہے۔ ان کی زندگی تو اصلاح کا مکمل مہمہ تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، ایک شخص خط لکھتا ہے ان کے پاس کہ حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں کوٹ پینٹ پہنتا ہوں، کلین شیو ہوں، ٹائی لگاتا ہوں اور ہیڈ ٹوپی پہنتا ہوں، لیکن میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اپنی کیفیت لکھ دی اور نیچے لکھ دیا کہ میں آپ سے ملاقات چاہتا ہوں۔ حضرت نے اس کے جواب میں جو لکھا اس کو سنو۔ حضرت نے لکھا سلام کے بعد کہ آپ نے اپنے ظاہری گناہ کا خط میں ذکر کیا، یہ داڑھی کا مڑوانا، یہ دوسرے غیر شرعی وضاقتہ کا اختیار کرنا، یہ سب گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ آپ نے اپنی ظاہری گناہوں کا ذکر کر کے اپنے آپ کو گناہگار ثابت کیا ہے، اور آپ گویا ظاہری گناہ میں مبتلا ہے، یہ سیاہکار باطنی گناہ میں مبتلا ہے۔ ایک گناہگار کی دوسرے گناہگار سے ملاقات ہو جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ 2 جملے تھے۔ وہ شخص 6 مہینے بعد آیا ہے اور آنے کے بعد خط لایا۔ حضرت نے فرمایا اس خط کے مطابق تو حلیہ نہیں ہے۔ حضرت حلیہ تو وہی تھا جو میں نے لکھا تھا، لیکن آپ کے ایک جملے کی وجہ سے کہ آپ اتنے متقی اور پرہیزگار ہو کر کے اپنے آپ کو اندرونی گناہگار سمجھ رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں آج ہی توبہ کر لیتا ہوں۔ ایسا ان کا سلوک تھا، ایسے ان کی زندگی کے احوال تھے۔ ہمیں اپنے اکابر علماء کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ وہ تواضع کے پیکر تھے، وہ اخلاص کے پیکر تھے، وہ سنت کی زندگی کو اپنانے کے لیے برسوں برس تک انتظار کرتے تھے۔ ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے کئی سال تک انتظار کرتے تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ تھانہ بھون کے برابر میں کسی دیہات میں ایک دن دعوت ہوئی۔ آپ اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ مغرب کے بعد بیچ میں ایک آم کا باغ پڑتا تھا۔ حضرت اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے۔ حضرت نے اپنے بیوی سے فرمایا
ایک سنت کے عمل کرنے کی برسوں سے تمنا اور آرزو ہے. آج مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے موقع دیا ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپس میں دوڑ لگائی تھی. آج اس باغ میں ہم دوڑ لگا کر کے اس سنت کو عمل میں لے آتے ہیں. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ انگریز کی مخالفت میں جب آپ نے فتاوی جاری کیے اور انگریز نے آپ کے وارنٹ گرفتاری کے جاری کر دیے تو احباب نے کہا کہ حضرت آپ روپوش ہو جائیے، آپ چھپ جائیے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے، ایک کمرے میں 3 دن آپ نظر بند رہے، روپوش رہے، اور 3 دن پورا ہونے کے بعد حضرت مسجد چھتا میں واپس تشریف لے آئے. احباب نے کہا حضرت وہ خطرہ جو 3 دن پہلے تھا ابھی باقی ہے. حضرت نے مسکرا کے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں 3 دن جو روپوش ہوا ہوں، ایک کمرے میں نظر بند ہوا ہوں، کیا میں انگریز دشمن کے خوف کی وجہ سے ہوا ہوں؟ ارے نہیں، مجھے تو میرے حبیب کی ایک سنت پر عمل کا موقع ملا ہے. غار سور میں 3 دن آپ رہے تھے، میں نے سوچا مجھے بھی سنت کا موقع مل رہا ہے، اس لیے میں گیا ہوں. پوری زندگی سنت کے مطابق ایک ایک کو دیکھ لیجئے، اٹھا کر کے ان کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے. المیہ اس بات کا ہے کہ نوجوان فارغ ان کے احوال سے، ان کی زندگی سے واقفیت نہیں رکھتا ہے، وہ اس سے دلچسپی نہیں ہے. اگر دلچسپی نہیں ہوگی تو آپ یہ دیکھ لیجئے جو گاڑی ڈرائیور چلاتا ہے شیشے کے اندر اگر پیچھے کا نہیں دیکھے گا تو وہ آگے صحیح طریقے سے بڑھ نہیں سکے گا. ہمیں پیچھے دیکھنا ہے، اور کہاں تک دیکھنا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو، اور پھر اس کے بعد جن مشائخ، جن علماء سے ہمیں علم حدیث ملا ہے، ہمیں علم کی دولت ملی ہے، ہم ان کی زندگی کو ان سے ملائیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ان اکابر کی زندگی ان سے میل کھاتی ہے. اگرچہ یہ زمانہ 1400 سال دور کا ہے، لیکن اللہ نے انہیں امانت کے اعتبار سے، تواضع کے اعتبار سے، عاجزی کے اعتبار سے، اور نہ معلوم کیا کیا صفات اللہ نے ان کو عطا کی تھی. اگر آپ پڑھیں گے، ایک بزرگ کو بھی اگر پڑھیں گے تو آپ کو یقیناً میں کہتا ہوں کہ آپ کو 10 باتیں ضرور ملیں گی کہ آپ ان 10 باتوں کو لیں گے. 10 کو لیں گے تو آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا. ہم مدارس اسلامیہ میں زندگی گزارنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مدرسوں میں شعبان ہی میں چھٹی کیوں ہوتی ہے؟ مدرسوں میں 20 سال میں ہو جاتی چھٹی، جیسے کہ انگریزی اسکولوں میں ہوتی ہے کہ وہ موسم کو دیکھ کے کرتے. لیکن نہیں، ان چھٹیوں کے پیچھے بھی ایک راز تھا. راز یہ تھا کہ سال بھر ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، سلوک کے مراتب کو طے کرنے کے لیے وہ خانقاہوں میں خود مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، یا جہاں خانقاہ ہوتی تھی وہاں چلے جاتے تھے. آپ کو معلوم ہے قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کا حال پڑھا ہے آپ نے؟ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جوانی کی عمر میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم بن گئے تھے. 54 سال تک دارالعلوم کے اہتمام کی مسند پر رہے. ابتدائی دور میں حضرت کے دل میں یہ شبہ ہوا،
یہ خیال آیا کہ میں اور یہ کبار علماء ان کے اوپر میں حکومت کر رہا ہوں. گویا ایک دل میں ایک وسوسہ گزرنے کے بعد اس کو چھوڑا نہیں، اس کو مہمان نہیں بنایا، فوراً حضرت دیوبند سے تھانہ بھون تشریف لے گئے کہ حضرت یہ طیب تو برباد ہو گیا. اگر کوئی کم عمر محتمم بن جاتا ہے کسی وجہ سے اور وہ یہ گمان کرے کہ یہ شیخ الحدیث جن کی عمر 70 سال کی ہے یہ بھی میرے زیر نگرانی برباد ہو گیا ہو، اس کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے خدمت دی ہے جیسے حضرت اسامہ کو دی گئی تھی. بہت سارے ایسے واقعات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ملیں گے، لیکن قاری طیب صاحب نے اپنے علاج کو محسوس کیا اور تھانہ بھون خانقاہ تشریف لے گئے اور حضرت سے یہ اندر کا سلسلہ بتایا. آج ہم بتاتے نہیں ہیں، ہمارے اندر جو چیز بھی آ جائے میں یہ سمجھتا ہوں بلا مبالغہ ہم میں سے تقریباً 70% لوگوں میں غیظ و غضب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، غصے کا مرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے. آپ فرماتے لا تغضب. حضور اور فرمائیے، آپ نے فرمایا لا تغضب. حضور اور فرمائیے، آپ نے فرمایا لا تغضب. کبھی لا تغضب پر خود بھی عمل کرتے ہیں کہ نہیں؟ طالب علم نے اپنے مزاج کے خلاف ایک بات کر لی، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اور طالب علم کو تو چھوڑو، ہمارا حال اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیا ہے؟ ایک ایک کی اگر کارگزاری آئے گی نا تو ہمیں سوچنا پڑے گا. ہمیں اصلاح کا طریقہ غیظ و غضب کے علاوہ آتا ہی نہیں ہے. اصلاح کا طریقہ پیار سے ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے، نرمی سے ہوتا ہے. ہمارے ان اکابر نے پیار و محبت اور انسیت کے ساتھ میں جس جذبے کو ہمیں سکھایا تھا وہ دھیرے دھیرے ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے. میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ جو کہہ رہے تھے وہ کہتے رہو، ہم کو تو گردن ہلانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ دیکھو، ارے میں کیا کہہ رہا تھا بھائی، کیونکہ ہمیں تو صرف گردن ہلانی سبحان اللہ کہنا ہے، باقی تم جو چاہو کہو. میں کہہ رہا تھا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ تھانہ بھون تشریف لے گئے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اپنے اس اندر کے سلسلے کو دور کرنے کے لیے حضرت تھانوی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، تم جاؤ اپنا اہتمام سنبھالو. نہیں، حضرت فرمایا بہت اچھا کیا تم آ گئے، اور فرمایا تمہاری طیب ڈیوٹی ہے خانقاہ میں پڑھنے والے آنے والے مہمانوں کی جوتیوں کو سیدھا کرنا. یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. قاری صاحب نے یہ نہیں فرمایا حضرت کو تسبیح دے دیتے، حضرت کچھ مراقبہ کروا دیتے، یا آج کل چلا ہے کہ یوں جا کر کے انگلی کر دو دل جاری ہو جائے. کیا ہو جائے گا دل جاری؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو اس طرح سے انگلی نہیں کیے. بھئی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ طائفہ دیوبندیاں اگر کوئی خانقاہی نظم و نسق ہے تو وہ بھی سنت کے مطابق ہی ہوگا. سنت کے ہٹ کر کے اگر ہم نے کیا تو اسی کا نام بدعت ہے. تو حضرت تھانوی نے دل پر کوئی انگلی نہیں رکھی، جبکہ حضرت تھانوی صاحب تصوف تھے، سلوک کے امام تھے. انہوں نے تصوف کو، جو تصوف میں بے شمار چیزیں داخل ہو گئی تھی، ان کو مصفا اور مجلہ کرنے والے حضرت حکیم الامت ہیں. تصوف کو ایک سادہ سنت والی زندگی میں پیش کرنا یہ حضرت تھانوی کا کمال ہے. کم و بیش 1100 کتابیں چھوٹی بڑی لکھنے والا آدمی قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ جوتیاں خانقاہ کے سامنے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جوتیاں سیدھی کرنی ہے. 2 دن کے بعد بلایا کہ طیب
یہ جوتیاں سیدھی کرنے کے حضرت وہ جو اچھی اچھی جوتیاں وہ سیدھی کر رہا ہوں، باقی ادھر ادھر والی نہیں کر رہا۔ فرمایا ایک دن اور کرو۔ 3 دن کرنے کے بعد حضرت تھانوی نے گلے لگایا کہ آج جا طیب، اب کبھی تیرے دل میں یہ بات خیال نہیں آئے گی۔ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ اپنا جائزہ لو تنہائی میں جا کر کے، گھروں میں بیٹھ کر کے، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے درس و تدریس کی وجہ سے میرے اندر شیخوخیت آ گئی ہو، میرے اندر بڑا پن آ گیا، اور بڑا پن آ گیا تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ اس کے لیے ہمیں قلب کی دھار کو تیز کرنا ہوگا، اور اسے ذکر الہی سے اور خانقاہی لائن سے اپنے اکابر و مشائخ جو اس دور میں موجود ہیں ان کے سامنے جا کر کے زانوئے ادب طے کرنا ہوگا، مجاہدہ کرنا ہوگا، کاوشیں کرنی ہوں گی، جدوجہد کرنی ہوگی، تو پھر آپ کی زندگی نور علی نور بن جائے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہمارے اکابر و اسلاف کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر طرح کا نمونہ ملے گا، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچے ان کی تاریخ سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے یہاں چونکہ ایک بہت بڑا مجمع حضرات مدرسین کا ہے اور اولیاء کے مدرسین موجود ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے درس میں بھی اکابر کے تذکرے کو کرتے رہیں، اور اپنے طلباء سے اس سلسلے میں مذاکرہ کریں، انہیں توجہ دلائے، انہیں کوشش کرے کہ کس طرح سے وہ احسان کی کیفیت کی طرف آ جائے۔ علم تو الحمدللہ آ ہی رہا ہے، لیکن یہ علوم نافع جبھی ہے کہ ان کے ساتھ میں سلوک کی کیفیت ہوگی۔ اگر سلوک ہوگا تو کم علم بھی چل جائے گا، سلوک اگر ہوگا۔ دیکھیے حضرت تشریف لا رہے ہیں، کسی ایک نے بھی فوٹو لے لیا تو حضرت کا بیان نہیں ہوگا۔ صوفی صاحب میں نے آپ سے کہا تھا، آپ پھر حرکت کر رہے ہیں، ہٹا لو سب کام کو۔ السلام۔ تو سمجھ گئے، ہم ان علوم کے ساتھ میں اگر سلوک کو ملا لیں گے تو ہم اپنے اعتبار سے بہت قابل ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے اس کے ساتھ میں احسان اور خانقاہی لائن کو نہیں ملایا تو آپ قابل ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ایک یا کا اضافہ ہو جائے گا، آپ قابل بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمارے اکابر کی سوانح، ان کی خدمات، انہوں نے کن حالات میں کون سا کام کیا، کس نہج پہ کام کیا، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ احیاء سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو، ان کی عظمت کو، ان کے مرتبے کو کسی طرح سے بھی کوئی شخص بھی اگر کچھ کہتا ہے تو اس سے وہ دور رہتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں منہج علماء دیوبند اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کی تکریم غائب درجے کی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔